بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ایک ایسی عظیم دعا پر بات کریں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اور جس کی فضیلت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس کرب سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آئیے اس دعا کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مضامین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کے حکم کے نکل گئے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے وقت میں انہوں نے صرف اپنے رب کو پکارا اور توبہ اور ندامت کے ساتھ یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا قرآن کریم میں سورہ انبیاء کے آیت نمبر 87 اور 88 میں بیان کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور ذوالنون یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے۔ پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سامعین، حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی نافرمانی سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ راستے میں انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس دعا کو پڑھا۔ یہ دعا ان کی توبہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اپنی غلطی کا اعتراف تھی۔ اس دعا کے 3 اہم حصے ہیں جو گہرے معنی رکھتے ہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ وہی ذات واحد ہے جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہر مشکل میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس اور ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی، کمزوری اور ظلم سے پاک ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ بندے کی اپنی غلطی، کوتاہی اور گناہ کا اعتراف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس میں اپنی اس غلطی کا اقرار کیا جو ان سے سرزد ہوئی تھی۔ یہ اعتراف جرم، ندامت اور توبہ کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3505، ذوالنون یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی مسلمان جب بھی کسی چیز کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث اس دعا کی جامعیت اور ہر حاجت میں اس کی قبولیت کی ضمانت دیتی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس دعا کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے تھے اور ہمیشہ پڑھتے تھے۔ یہ احادیث ثابت کرتی ہے کہ یہ دعا نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ایک مشکل کشا دعا ہے۔ یہ دعا کئی وجوہات کی بنا پر انتہائی اہم اور بابرکت ہے، جیسے غموں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے۔ جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس دعا کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ یہ دعا اعتراف جرم اور توبہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ ترمذی کے حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھنے والے کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا اللہ کی وحدانیت اور اس کی پاکیزگی کا اقرار ہے جو ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یہ دعا بندے کی اپنی کمزوری، عاجزی اور اللہ کی محتاجی کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس دعا سے ہمیں صبر و توکل کی تعلیم بھی ملتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں صبر، اللہ پر کامل توکل کی تعلیم ملتی ہے۔ شدید مشکل میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین، اب اس دعا کو کب اور کیسے پڑھیں؟ تو جب انسان مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، بیماری یا غم کی حالت میں ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا دن بھر کی آفات سے حفاظت کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ سونے سے قبل اس دعا کو پڑھ کر سونا برکت کا باعث ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس دعا کو پورے اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے۔ الفاظ کی تکرار کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اس کے معنی و مفہوم کو حاصل رکھنا چاہیے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک ایسی جامع اور مؤثر بابرکت دعا ہے جو ہمیں اللہ کی وحدانیت، عظمت اور اپنی بندگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف غموں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس دعا کو کثرت سے شامل کریں اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کریں۔ اس دعا کی بہت سی روحانی طاقتیں ہیں، جیسے جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو دعا مانگنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ امید چھوڑ چکے ہوں تو اللہ کی رحمت کا نزول آپ پر ہوتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس دعا کے پڑھنے سے مشکل سے نجات دی۔ سامعین، ہزاروں مسلمان اس دعا کو مستقل پڑھ کر بیماری سے شفا پاتے ہیں، قید سے رہائی پاتے ہیں، قرض سے نجات پاتے ہیں، نفساتی دباؤ اور ڈپریشن سے نکل آتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کسی آزمائش یا پریشانی میں ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اپنا لیجیے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ نجات کی کنجی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ الفاظ دل سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔